السلام علیکم ویورز، مرتضیٰ رامے فرام نیو لاہور اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں DHA لاہور پاکستان کے نام سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اس وبائی دور میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آج ہم DHA لاہور فیز 10 DHA لاہور فیز 13 کی فائلز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ DHA کوئٹہ کے جو اوپن ایفیڈیوٹس مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور بہاولپور کے جو اوپن ایفیڈیوٹس چل رہے ہیں ان کی پرائسز ڈسکس کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے تقریباً پچھلے 2 سال سے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کو اس کا خواہ اس سے 2 سال پہلے کوئی بھی ریٹ تھا وہ آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے اور ڈبل سے کراس کر چکی ہے۔ لیکن یہ ریٹس کے ڈبل ہونے کے جو ہے وہ صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ نہیں رہا، یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوا ہے۔ انفلیشن ریٹ ہر جگہ پہ بڑھا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، انٹرسٹ ریٹ بینکوں نے کم کیا، جس وجہ سے لوگوں نے اپنا سرمایہ اٹھا کر بینکوں سے انویسٹ کیا مختلف جگہ پہ، جس کو جو چیز سوٹ کی، جو بزنس سوٹ کیا، لوگوں نے وہیں پہ جا کے انویسٹ کیا اور وہاں سے ارن کیا۔ اور جن لوگوں نے پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کیا، ڈیفینیٹلی انہوں نے عام لوگوں سے زیادہ ارن کیا۔ اور یہ شروع سے یہ ایسا ہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے، ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں مارکیٹ میں، وہ ڈیفینیٹلی جو دوسرے لوگ ہیں جاب پرسن ہیں یا اور کوئی بزنس کرتے ہیں اپنا سرمایہ لگا کر، ان سے زیادہ ارن کر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انویسٹ کرنے کے بعد آپ کے 0% ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں۔ باقی آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں ان کو ڈسکریج کر رہا ہوں کہ بزنس نہیں، لوگ بزنس بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہیں سے ارن کر کے اس بزنس کی طرف آتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ انڈسٹری سے ارن کر کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ان ہوتا ہے، یہیں پہ پیسے پھر لگاتا ہے، اور دوسرے بہت اچھے بزنس کریں۔ لیکن میں بات کروں کہ جو بندہ نیا سیٹ اپ شروع کرنے جاتا ہے، اس تھوڑے پیسوں میں یا زیادہ پیسوں میں نیا سیٹ اپ کرنے کے بہت زیادہ ایکسپینڈیچر آتے ہیں، اور پھر اس میں ہر طرح کے معاملات ہیں، آپ اس کو واچ کرنا پڑتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگوں کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ آئے ہیں، پیسہ لگائیں اور بیٹھ گئے ہیں، بس آپ اپنا جو بزنس دوسری طرف کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کے لیے آپ کو کسی طرح کی دیکھ بھال کی مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے باقی ہم بات کر رہے تھے کہ ریٹس کی، اس طرح پھر جہاں پہ پلاٹس کے ریٹ بڑھے، وہیں پہ DHA کی جو فائلز کی ان کے ریٹس بھی بڑھے، کیونکہ فائلز کے ریٹ آج فالو کرتے جاتے ہیں پلاٹس کے ریٹ کو، کہ جو پلاٹس کے ریٹ بڑھتے جاتے ہیں جس طرح، اسی طرح فائلز کے ریٹ آہستہ آہستہ پیچھے بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ جو لینڈ لارڈ سے انویسٹر زمین بائی کرتا ہے اس کے ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انویسٹر کو جو فائلیں ملتی ہیں اس کے مارکیٹ میں بیچنا ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی ریٹ پہ بیچتا ہے جس پہ اسے کچھ نہ کچھ پروفٹ آتا ہے، تاکہ اس نے نیکسٹ زمین بھی بائی کرنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے 10 کی فائل پچھلے 2 سال میں 60 لاکھ روپے بھی دیکھی ہوں گی، کوئٹہ کی فائل 26-27 لاکھ روپے بھی دیکھی سنی اور خریدی ہوں گی، 10 کی فیز 13 کی فائلیں بھی کم ریٹ پہ 18-19 لاکھ روپے پہ وہ دھکی کھاتی رہی ہیں، لوگ نہیں بائی کرتے تھے کہ اس کی لوکیشن نہیں، لیکن پھر وہی ٹائم آیا ہے کہ لوکیشن ابھی تک نہیں ملی اور وہی فائل 45 تک بائی کی گئی ہے، وہی فائل 1,24 لاکھ روپے تک فائل بائی کی گئی ہے کنال کی سٹی کی، اور فیز 13 کی 1,35-36 لاکھ روپے تک بائی کی گئی، کیونکہ ہر بندے کا سوچنے کا، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پہلے جو پلان کرتا ہے، سوچنے کا اینکل الگ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح تھنکنگ کر رہے ہیں، اس کو کیا پلان اپنے مائنڈ میں بنا کے بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ شارٹ ٹرم کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی چیز لے کے رکھتے ہیں، جیسے پرائس بڑھے گی تو اس میں سے آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ لانگ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں کہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے لے کے رکھتے ہیں بچوں کے لیے، تو کوئی بات نہیں ہے، ریٹ اپ ڈاؤن بیچ میں جو بھی رہیں گے، ہم نے تو 4-5 سال کے لیے ہولڈ کریں، تو ڈیفینیٹلی وہی لوگ ارننگ کرتے ہیں جو ہولڈنگ پاور رکھتے ہیں، انہی لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے 60 لاکھ روپے سے فائلیں لی تھیں، ان کی آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے 35 لاکھ تک چلی گئی تھی، اور جو 60 لاکھ روپے کو بھی مہنگا کہہ رہے تھے وہ ابھی تک باہر ہی بیٹھے ہیں، اور اب جا کے ریٹ مائنس میں گئے ہیں، تو جو ابھی اس وقت بائی کریں گے ڈیفینیٹلی وہی ارن کریں گے، اور جو ابھی بھی کہیں گے کہ اس نے شاید دوبارہ 60 لاکھ روپے پہ آ جانا ہے، وہ باہر ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ 60 لاکھ روپے پہ واپس نہیں جانے والی ہے۔ آپ ہر چیز کو چیک کر کے دیکھیں، یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل ہے، اس کا ریٹ بھی آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہے، اور یہ آپ سوچیں کہ یہ دوبارہ 5 روپے پہ چلی جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے، نہ ہی ایسا کبھی آج تک ہوا ہے۔ تو اب ڈسکس کرتے ہیں DHA فیز 10 کے ریٹس آج کیا چل رہے ہیں۔
کل تک کے ریٹ 1 کروڑ 1 کنال کی جو ڈی ایچ اے فیز 10 کی فائل تھی تقریباً کوئی 11-12 کے پلس مائنس میں ٹریڈ ہوتی رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں باہر آیا ہے فیز 13 کا بھی اور فیز 10 کی فائلز کا بھی، جس وجہ سے ان کے ریٹ تھوڑے سے پلس گئے ہیں، کیونکہ فیز 13 کی فائل 5 مرلہ اسپیشلی اس جگہ پہ کھڑی تھی جہاں پہ ڈی ایچ اے میں کہیں بھی 5 مرلے کا پلاٹس یا فائل موجود نہیں ہے۔ بے شک اس کی اس وقت لوکیشن نہیں ہے، کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے، لیکن یہ بھی گارنٹڈ چیز ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کی آئٹم ہے، اور ڈی ایچ اے نے ڈیفینیٹلی اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اس کو لوکیشن ملنی ہے، بلاک ملنا ہے، پلاٹ ملنا ہے۔ ٹائم کا کوئی نہیں ہے، ٹائم 2 مہینے یا 2 سال یا 5 سال وہ لگ سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ چیز نہ تو